بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید میں سے مختلف عنوانات کے تحت جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان کا نب نباب، ان کا خلاصہ۔ اس سلسلہ میں جو پہلا حصہ ہے وہ طاغوت سے متعلق ہے، شیاطین، مشرکین، کفار، منافقین، مجرمین، فاسقین اور فاجر اور ظالم لوگوں سے متعلق کہ ان کی نفسیات کیا ہیں، ان کے رویے، ان کی پہچان، ان کے اعمال، ان کی معاشرت، اس مختلف پہلوؤں سے یہ ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ جو مومن ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے مطابق ایمان لاتے ہیں، جو دین اسلام کو اپناتے ہیں، کیونکہ اسلام قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہی اسلام ہے، وہی حق ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو اس دین پر آنا چاہتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا وحی کے ذریعے، اور انسانی تاریخ میں آخری مرتبہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد سے کچھ ہی وقت بعد، کچھ عرصہ بعد، یہ اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، کہ اس کے بعد بتدریج کتنے عرصے میں وہ دین اسلام کی بجائے یہ جو مسجد زرار والے منافقین تھے، جنہوں نے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں ہی ریشہ دوانیاں اور شر شروع کر دیا تھا۔ ہر رسول، ہر نبی علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے شیاطین انس و جن میں سے، تو یہ وہی شیاطین تھے، منافقین جو مسجد زرار والے تھے۔ یہ قرآن کریم کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور بظاہر جو اسلام کے شعائر ہیں ان پر بھی عمل درآمد کر رہے تھے، لیکن ان پر بھی عمل پیرا تھے، لیکن یہ قرآن کریم کا وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کی ضد ایک جعلی اسلام گھڑا، ایک جھوٹا اور باطل مذہب گھڑا، اور اس وقت تو ان سے اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ قطعی طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے لا تعلقی اختیار کی گئی۔ لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد وہ لوگ اپنی اس سازشوں کو، ان ریشہ دوانیوں کو اور اسی باطل مذہب کو پھیلانے میں سرگرم رہے، اور ان کی سرگرمی بڑھتی بڑھتی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے علاوہ کہ دین قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں، قرآن کریم حق ہے، اس سے باہر دین کے نام پر جو کچھ موجود ہے وہ باطل ہے، انہوں نے اسی باطل کو پھیلایا حق کے ساتھ۔ یعنی وہ قرآن کریم کا انکار تو نہیں کرتے تھے وہ، اور وہی کام اس وقت سے صدیوں سے پھیلتے پھیلتے اتنا پھیلا کہ یہ فارس سے، جو اس وقت سلطنت ایران تھی، ازبکستان وغیرہ، نیشاپور، عراق اور ان علاقوں سے لوگ گئے، اور جو باتیں اس وقت پھیلی ہوئی تھی وہی منافقین کی، وہی شیاطین کی گھڑی ہوئی باتیں انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے پر جھوٹ کاٹ چکے تھے۔ ان سے جو باتیں منسوب کی ہوئی تھی ان کو سنت کا نام دیا، حدیث کا نام دیا، روایت کا نام دیا، پہلے وہ زبانی پھیلاتے رہے، اس طرح سینہ بسینہ لوگوں تک پھیلاتے پھیلاتے کچھ تحریری طور پر بھی کوئی حوالہ ملتا ہے تاریخ میں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا معاملہ تھا، لیکن باقاعدہ طور پر پھر انہی جو
یہ محدثین گئے، انہوں نے ان کو مختلف علاقوں میں سفر کر کے لوگوں سے پوچھ کر پھر ان کی کانٹ چھانٹ کر کے لاکھوں کے حساب سے انہوں نے پوچھا، یعنی ان کو لاکھوں کے حساب سے حدیث روایات اور سنت سے متعلقہ باتیں ملی لوگوں سے سن کر، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں، جن کو یہ سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، یا شیعہ فرقہ کی اپنی 4 الگ سے کتابیں ہیں حدیث کی، ان 6 کتابوں کے علاوہ جن کو یہ عام اکثریتی مسلمان مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو یہ اہل سنت اس سے ان کی 6 کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں حدیث کی، کئی ایک کتابیں ہیں، تو یہ ساری جو کچھ حدیث میں لکھا گیا ہے، یہ انہی منافقین کا گھڑا ہوا، پھیلایا ہوا اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام سے منسوب کی ہوئی باتیں ہیں، جو پھیلتے پھر جو اصل اسلام تھا، اصل دین تھا، جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم عمل پیرا تھے، یہ دین کے اس شجر طیبہ کے اوپر یہ جو حدیث کی بنیاد پر کھڑا ہوا مذہب ہے، یہ آکاش بین کی طرح پھیلتا گیا، پھر بتدریج وہ اصل دین یکسر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ ان کا گھڑا ہوا باطن مذہب ہر طرف رائج ہو گیا۔ صدیوں سے یہ جو حالات ہیں، یہ جو ذلت ہے، یہ جو اختلافات ہیں، یہ تفرقہ بندی ہے، یہ انتشار ہے، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ اسی باطن مذہب کو اسلام سمجھ کر لوگ اپنا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ایک کاوش شروع کی ہے کہ ساری نوع انسانی کو اس دین سے، اس اسلام سے متعارف کرائیں جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک جو مختلف عنوانات کے تحت اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، ان میں پہلا حصہ ہے طاغوت سے متعلق، یعنی ظالمین، کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین، فاسقین، ان سے متعلق ہے، ان کی مختلف شخصیت کے گوشوں اور پہلوؤں سے اور ان کی معاشرت سے، تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور قرآن کے نور سے ان کو پہچانا اور سمجھا جائے۔ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے، کسی آدمی کے خود من گھڑت افکار و نظریات نہیں ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں، اور ہر نشست کے آخر میں ان تمام آیات کا حوالہ اور صورتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، جن کا نب نباب اس نشست میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود ان کا مطالعہ کریں، قرآن کریم سے اطمینان حاصل کریں، اور مقصد ان کے بیان کرنے کا ہے تاکہ ان سارے رویوں کو، نفسیات کو، انعامات کو سمجھ جائیں کہ مومن کے اندر ان میں سے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مومن عمداً کسی ایک ایسی جو روش ہے، نفسیات ہے، ایسا عمل ہے، اگر اس میں ہے تو اس کو وہ فور ترک کرنا پڑے گا، توبہ کرنی ہوگی، تب وہ مومن ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے ساری خامیاں، ساری غلطیاں، کوتاہیاں دور کر دیں اور صرف ایک پر بھی اصرار کرنے لگا کہ اس پر اڑا رہے، اس کو ختم نہ کرنا چاہے، پوری کوشش، بار کوشش نہ کرے اس کو چھوڑنے کی، اس سے نجات حاصل کرنے کی، تو یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ ہر اس برائی کو، ہر اس روش کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کی ہے اس ضمن میں کہ وہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، ظالمین اور فاسقین کی روش ہے، ان کی نفسیات ہیں، ان کا عمل ہے، ان کی معاشرت ہے، تو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ان نشستوں میں یہ آج کی نشست 7ویں نشست ہے، یہ امید ہے کوئی 10-11 تک کے قریب یہ نشستیں ہوں گی، 10 سے کم و بیش، تو آج یہ 7ویں نشست ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض مقامات پر بعض آیات کا اعادہ بھی ہوا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہی آیات پہلے میں کسی اور عنوان کے تحت بھی آئی ہوں، کیونکہ ایک ہی آیت میں متعدد گوشے ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو بیان کیا ہے اس میں بڑی وسعتیں اور بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، تو ایسا ہے کہ بعض مقامات پر زیادہ نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر وہ آیات دوبارہ بھی آ گئی ہیں، اس سے ایک اعادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو سلسلہ اس سے پچھلی نشست میں چل رہا تھا، وہ ان کے مذہبی گوشے تھے اور رویے تھے کہ عقائد و اعمال کے لحاظ سے ان کی کیا روش ہوتی تھی۔
آج جو ان کا اگنا موضوع ہے، حوالہ ہے، وہ ہے ان کی غیر سنجیدگی کے حوالے سے، کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے کسی بھی دور میں پیش کی جاتی تھی، انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کی وحی بیان کرتے تھے، تو وہ جب بھی کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آتا تھا تو وہ اللہ کی آیات کو سنتے تھے تو غیر سنجیدہ ہو کر، کھیل کود کی طرح، یعنی جس سنجیدگی کا تقاضا ہوتا ہے وحی کو سننے کا، اس میں تدبر کرنے کا، غور و فکر کا، اور تغیر نفس کے لیے اس کو استعمال کرنے کا، وہ اس طرح وحی کو نہیں سنتے تھے، بلکہ لاپرواہی سے، کھیل کود کی طرح، غیر سنجیدہ طور پر، اور پھر وہ سازشیں کرتے تھے، اور آپس میں سرگوشیاں، مشورے اور رشتہ دوانیاں کرتے تھے، اور سننے کے باوجود بجائے اس کے کہ غور کرتے، اپنے رویوں کو دیکھتے، اور جو کچھ وحی میں بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں جس سے خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ انجام ہوگا ان رویوں کا، سنجیدگی سے اس پر ٹھنڈے دل سے مشاورت کرنے کی بجائے، ایک اپنے آپ کو بچانے کی بجائے، تو وہ یہ کہتے تھے یہ تو ایک بشر ہے تمہاری طرح، تو کیا تم دیکھتے باندھتے ہوئے اس کے جھوٹ میں آتے ہو؟ معاذ اللہ، وہ چونکہ اللہ کی آیات کو جھوٹ قرار دیتے تھے، تو ان کی یہ روش ہوتی تھی۔ یا پھر کہتے تھے کہ یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ تو بکھری ہوئی منتشر باتیں ہیں، یہ اس نے خود گھڑی ہوئی ہیں، یہ تو بن کے یہ شاعر ہے، یہ جو ایسی معاذ اللہ شاعرانہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی ہوتی ہے ہر دور میں، اور اب قرآن کریم میں محفوظ ہے، تو یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وحی کے اندر، وہ کون فصل ہوتا ہے، وہ فیصلہ شدہ بات ہوتی ہے، اس میں کوئی مذاق کی، کھیل کود کی یا غیر سنجیدہ بات نہیں ہوتی، وہ بے مقصد بات نہیں ہوتی، کون فصل ہوتا ہے، وما ہوا بالحزن، یہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، بے وزن بات یا بے مقصد، بے بنیاد بات نہیں ہوتی، لیکن ان کی جہالت کی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ احمقوں کی طرح، وہ جاہلوں کی طرح، کہ پھر ہماری طرف کوئی ایسی نشانی نہیں آئی، وہ جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کوئی ایسی غیر معمولی اور مافوق الفطرت کام کر کے دکھائے، کوئی ایسی نشانی ہو کہ جو ہماری عقل، فکر، شعور کو معاف کر دے اور ہم سمجھ لیں کہ یہ حق پر ہے، جس طرح کہ وہ ان میں مشہور تھا کہ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو نشانیاں دی جاتی تھیں، حالانکہ اس کا پہلے وضاحت آ چکی ہے کہ دین میں، اللہ کے دین میں، یہ معجزات دکھا کر لوگوں کو نہ تو حق پر لانا مقصود تھا، اور نہ ہی ایسا ہوتا تھا، اس کی مزید وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ اور یہی صرف یہ نہیں کہ پچھلی قوموں کا یہ رویہ تھا، بلکہ یہ جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کریم، اللہ کی آیات اپنے ہم اثر لوگوں کے سامنے پیش کی، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ غیر سنجیدگی سے، وہ ان کا رویہ غیر سنجیدہ ہوتا تھا، کہ کیا یہ ہمارے آلہات کے بارے میں، وہ جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہوتے تھے اللہ کے ساتھ اور شرکا، یہ ہے کہ جو تذکرہ کرتا ہے، یعنی ہمارے آلہات کو رد کرتا ہے یا ان سے برات اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ جو مخالفین تھے وحی کے اتباع کے، یعنی کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا اور ان کی اکثریت، تو یہ اللہ کے رحمان کے ذکر سے کفر اختیار کرتے تھے، اور اتنے غیر سنجیدہ اور لاپرواہ تھے کہ کہتے تھے کہ یہ جو تباہی کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس روش کو نہ چھوڑا، اور اس طرح سرکشی میں اور ضد میں اور باطن روش پر ہم قائم رہے، اگر ہم نے اس کو نہ چھوڑا، تو پھر یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے تباہی کا، یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ کہ اگر یہ مومنین اور محمد رسول اللہ علیہ السلام اور یہ قرآن کریم کی آیات سچی ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو رسول آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ اسی طرح استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی معاذ اللہ تضحیک کرتے رہے، ان کو غیر سنجیدہ لیتے رہے، اور بن کے یہ تو ابتدا میں، شروع میں تو یہ ان کا روش ہوتی تھی، اور پھر جب دیکھتے تھے کہ حق
کو لوگ معاشرے میں قبول کر رہے ہیں، اس کی طرف آ رہے ہیں، تو جب ان کی پہلی وہ جو مذاق اڑانے کی اور غیر سنجیدہ ہونے کی جو ان کی روش ہوتی تھی، یا ان کا جو رد عمل ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو حق ہے تو یہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھیلتی ہی جاتی ہے، بتدریج روشنی بڑھتی جاتی ہے، جب وہ یہ چیز دیکھتے تھے تو پھر وہ روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلاح کے جو صلاۃ کا تو مفہوم بہت وسیع ہے، ایک پورا اجتماعی معاشرتی نظام ہوتا ہے۔ یہ آج کل تو صدیوں سے یہ چند رکعت جو قیام، رکوع اور سجدے پر مشتمل ہوتی ہیں، چند منٹوں کا کام ہے، اس کو صلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ یہ صلاۃ جو اس طرح ادا کی جاتی ہے، جس میں کہ قرآن کریم ہی اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، آسانی سے جتنا تھوڑا سا کلام قرآن مجید پڑھا جا سکے، یہ اس کی محسوس شکل ہے۔ لیکن وہ صلاۃ جو ہے وہ 24/7، وہ 24 گھنٹے مومنین کے تمام معاملات کو پر محیط ہوتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک مومن کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، زندگی کے سارے گوشے ہوتے ہیں، اس کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات اور سماجی امور، عدل و قسط، سیاست، حکومت، جو کچھ بھی ہے، وہ تمام کی تمام اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے احکامات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں صلاۃ ہے، یہ چند رکعت والی جو اس کی محسوس شکل ہے، جو شعائر دین میں سے، اس کو صلاۃ نہیں سمجھنا۔ یہ ابھی اس مذہب میں اسی کو صلاۃ سمجھا جاتا ہے کہ چند منٹ میں وہ وضو کر کے اور ادا کی چند رکعتیں اور پھر صلاۃ ادا ہو گئی۔ نہ، صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اور مومنین اس کو 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے، یہ صلاۃ جب ایک دفعہ قائم ہوتی ہے پھر مرتے دم تک مومن اس صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ ایک اجتماعی معاشرتی امن ہوتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے۔ تو وہ جب اتباع وحی کے مخالفین دیکھتے تھے کہ یہ لوگ حق کا اتباع کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تقویت ان کو حاصل ہو رہی تھی، پھر وہ سختی سے روکنا لگ جاتے تھے کہ لوگوں کو اس صلاۃ کے نظام سے، اقامت دین سے، کہ یہ جو ربنا اللہ کے راستے پر کھڑے ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان کو تاکہ اس راستے سے، اس میکنزم سے یہ جو بن رہا ہے، اس کو سبوداج کریں، لوگوں کو روکیں۔ یہ ان کی پھر روش ہوتی تھی، یہ اگلا مرحلہ ہوتا تھا ان کا رد عمل۔ اور جب وہ اللہ کی آیات جو کہ ان پر تلاوت کی جاتی تھی، مومنین تلاوت کرتے تھے، انبیاء اور رسول علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں بھی یہی تھا۔ اور ایک چیز اور بھی، آپ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پورے قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کوئی اپنی احادیث بیان کرتے تھے یا اپنی سنت بیان کرتے تھے تو پھر یہ مخالفت ہوتی تھی۔ پورے قرآن میں جہاں بھی کہا گیا ہے، ہر دور میں اللہ کی آیات بیان کی جاتی تھی جو وحی کے ذریعے نازل ہوتی تھی، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن کریم وحی کیا گیا ہے، یہ بار بار قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام اعلان کر رہے تھے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، میں اس کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ جو بعد میں احادیث اور سنت اور روایات اور فقہ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم عمل کرتے ہوں یا انہوں نے لوگوں تک پہنچائی ہو۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جو وحی ہوتی تھی اس کا خود بھی اتباع کرتے تھے مشاورت کے ساتھ، اور جو لوگوں تک بھی اللہ کی آیات ہی پہنچاتے تھے کہ ہم ان آیات پر عمل کر رہے ہیں، ان کا اتباع کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں، سب مل کر ایک معاشرتی انداز میں، ایک اجتماعی طور پر۔ یہ تھا دین۔ لیکن ابھی عمل ہو رہا ہے غیر اللہ کی باتوں پر، آدمی کی لکھی ہوئی بتائی ہوئی باتوں پر، آدمی کے کھڑے ہوئے تراشے ہوئے عقائد و اعمال پر، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ یہی شرک ہے اور یہی باطل مذہب ہے۔ تو پھر جب اللہ کی آیات وہ سنتے تھے تو ان کے چہروں میں سختی آ جاتی تھی اور غصہ ان کو آ جاتا تھا، وہ طیش میں آ جاتے تھے اور بلکہ حملہ آور ہونے کو ہوتے تھے۔
جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی تھیں، یہ مطلب ان کا اگنا بڑھانا ہوتا تھا، وہ دونس اور دھمکی کا، ایذا رسانی کا اور انتقام کا۔ جس طرح ماضی میں تاریخ میں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اس کے جو مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ اگر تو باز نہ آیا اللہ کی آیات پر عمل کرنے سے اور دوسروں تک پہنچانے سے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ یا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کی قوم جو کہہ رہی تھی، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یہی جواب دیا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں ڈال دو۔ یہ آگ جس کا تذکرہ ہے کہ جس میں انہوں نے ڈالا، یہ وہ طبی طور پر آگ نہیں تھی، اس کی وضاحت جو معجزات سے متعلق اور ملائکہ سے متعلق معاملات ہیں ان کی اپنے الگ مقام پر آئے گی، لیکن پہلے جس طرح تذکرہ ہوا ہے کہ یہ کوئی طبی طور پر آگ نہیں، وہ مخالفت کی آگ تھی، وہ سماجی طور پر جو انہوں نے مخالفت کا ایک پورا ماحول پیدا کیا کہ لوگ ان کی طرف نہ آئیں وہی کا اتباع کرنے کی طرف، یہ وہ آگ تھی جس میں سے اللہ رب کریم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور پھر سرزمین عرب کی طرف، مکہ کی طرف آپ ہجرت کر گئے، یعنی ان کے آتش انتقام سے اللہ رب کریم نے ان کو بچایا۔ اور یہی معاملہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا، جو متکبر تھے، بڑے سردار تھے اس قوم کے، جو سرغن مجرم تھے، کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اپنی بستی سے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر تم واپس ہماری ملت میں آ جاؤ، یعنی ہمارے جو آبا کا مذہب ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جو سٹیٹس کو ہے اس کے مطابق تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس طریقے سے بچ سکتے ہو، نہیں تو ہم تمہیں ادا کا بدر کر دیں گے جبرن۔ کیونکہ یہ پھر ان میں شدت آتی جا رہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ وحی کا جو جس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ کی آیات کو سن کر پہلے مذاق اڑاتے ہیں، پھر تھوڑی سختی کرتے ہیں، اور پھر دھمکی اور آخری جو انتہائی اقدام تک آ جاتے ہیں۔ یہ جو صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا، یعنی یہ جو قوم سمود تھی، تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ اس شہر میں جو 9 ایک سرغنہ بڑے مجرم تھے یا گروہ تھے جو فساد پھیلا رہے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ مجرم پیشہ لوگ تھے۔ تو جب چونکہ وحی سے انہی کے مفادات پر زد پڑتی ہے، وحی کا اتباع کرنے سے یہی مترفین جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، سرمایہ دار زرپرست مجرم لوگ جو مال و دولت اور دنیاوی زندگی کے مفادات کے لیے ہر طرح کی تخریبی سرگرمیاں کرتے ہیں، لوگوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنے لیے زیادہ زیادہ مال دولت آسائشیں یہ سب کچھ سمیٹتے ہیں، اور اس کے لیے ہر منفی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، تو یہی اصل میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں، اللہ کی قسمیں کھائیں، یعنی ان میں بھی یہ ایک تصور موجود تھا، لیکن وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے تھے، وحی کے اتباع سے انکار کرتے تھے۔ آج بھی لوگ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ یہود و نصارہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہے، جو مسلمان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور جو شاعر ہیں وہ بھی سبھی کر رہے ہیں، لیکن وحی کا اتباع کوئی نہیں کرنا چاہتا، قرآن کریم کا، خالص قرآن کریم کا، جو صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کریں گے، اس کے علاوہ کسی کا اتباع نہیں کریں گے، تو ان کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک ہر دور میں مومنین کو دیتا آیا ہے۔ تو انہوں نے یہی ایک سازش اور منصوبہ بندی، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے، ان کا یہ موقف تھا، کیونکہ وہ صلات بھی ادا کرتے تھے اور حلال حرام کے بھی پابند تھے، لیکن تھے مشرک، جہنمی تھے، اس کے علاوہ وہ حج کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ شعائر ہیں، جب تک شرک سے اجتناب نہیں کیا جاتا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ بے شک آدمی اللہ پر ایمان کا اقرار کرے، اعلان کرے، اظہار کرے،
اللہ رب کریم نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ اکثریت ایسا آج نہیں، ہر دور میں یہی رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غیر اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آج بھی آپ کسی کے سامنے بات کریں کہ یہ حدیث کی کتابوں کو چھوڑیں، یہ دیگر جو 1400 سال میں جو شخصیات گزری ہیں ان کو چھوڑیں، اور یکسر چھوڑیں، قطعی طور پر چھوڑیں کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، قطعی طور پر ناتعلق ہو جائیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، قرآن کریم نازل ہو گیا، تو اس سے بعد کی 1400 سال کی تمام تاریخی شخصیات کو، ان کی تحریروں کو، ملفوظات کو، کتابوں کو، ان کی قبروں کو، سب کچھ کو نظر انداز کر دیں، اور پھر قرآن کریم کے اتباع کی طرف آئیں، معاشرتی طور پر اس کو اپنائیں، ایک سماجی سٹرکچر، ایک میکنزم کے تحت اقامت دین کا ایک ڈھانچہ تشکیل دے۔ یہ دین ہے، اس کی طرف آنے کے لیے آج بھی اکثریت تیار نہیں ہے، اور زبان سے اقرار کریں گے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو یہ ایمان اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں اور ایسے اعمال کوئی وزن نہیں رکھتے، یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایسے یہ ایمان جو ہے، ایمان بالشرک، ایمان بالظلم، یہ اللہ کی میزان میں اس کی کوئی وزن نہیں ہے، اور وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں کہ رات کو ان کو قتل کر دیں گے، یہ صالح علیہ السلام کو، اور پھر جو صالح علیہ السلام کے پسماندگان ہوں گے، جو ان کے وارث ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی ہلاکت کا کوئی علم نہیں ہے، اور ہم سچے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس حد تک صورتحال آ جاتی ہے کہ یعنی کہ وہ رات کو خفیہ طور پر قتل کرنا چاہتے تھے، اور وہ پھر اس سے ناتعلق بھی ہونا چاہتے تھے۔ یہ وہ سازش کر رہے تھے، پلاننگ اور رشوت ان کی اس طرح کی ہوتی ہیں مجرموں کی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ جب بھی یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی آیات اور ان کی بنیاد پر جو سماجی سٹرکچر ہے، جو اقامت دین کا نظام ہے، جس میں اولِ الامر کی اطاعت ہوتی ہے، اولِ الامر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور مومنین آپس میں بیعت کر کے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے اپنے جان مال بیچ دیتے ہیں۔ یہ نظام جب معاشرے کے سامنے آئے گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آج بھی یہی رد عمل ہوگا اکثریت کا۔ لیکن یہ جس طرح ہر دور میں یہ اتباع وحی کے جو دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، وہ پہلے ہر دور میں جس طرح خاسر و نامراد رہے ہوئے، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح خاسر و نامراد رہیں گے، اور اپنی اس ضد اور اس روش پر اگر اڑے رہیں گے تو وہ بھی تباہی سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہاں خود جو سرزمین عرب میں ہو رہا تھا، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے معاملے میں یہ جو یہود، نصارہ، مشرکین، کفار تھے، ان کے جو سرغنے تھے، تو وہ یہی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کی جب دیکھ رہے تھے کہ ان کی ہر سازش، ہر چال، ہر مکر ناکام ہو رہا ہے، اور لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، اور ہر آئے دن وہ اس کی روٹس مضبوط ہو رہی ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور دین کا جو شجر طیبہ ہے وہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے، تو وہ اس انتہائی اقدام تک پہنچ چکے تھے، اور وہ اس کے لیے سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں بنا رہے تھے کہ یہ جو کفار تھے، کفار سے مفہوم صرف وہ کافر ذہن میں کہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، کفار میں سارے لوگ تھے جو بھی صرف قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے تھے، جو اس کے ساتھ وہ شرک کرنا چاہتے تھے، کر رہے تھے۔ منافقین ہو گئے، یہود و نصارہ ہو گئے، ان سب کو اللہ رب کریم نے کافر قرار دیا ہے، مشرکین ہو گئے، کیونکہ ان کا عمل کفر کا تھا۔ یا آدمی کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے، یا حزب اللہ میں ہوتا ہے یا حزب الشیطان میں ہوتا ہے، یا حق پر ہوتا ہے یا باطل پر ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایک آدمی میں
یکساں نہیں ہو سکتی، یک وقت نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ مومن بھی ہے کافر بھی ہے، بندہ حزب اللہ میں بھی ہو، حزب الشیطان میں بھی ہو، بندہ حق پر بھی ہو، باطن پر بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ باطن پر تھے وہ چاہے اپنے طور پر جس طرح پہلے تذکر ہو چکا ہے کہ یہ ایک مذہبی اعمال بھی کر رہے تھے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ تو پھر سابقہ کتب وحی پر اور انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حق پر نہیں تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ مومن نہیں تھے۔ مومن صرف وہی تھے جو قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے، اس کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کر رہے تھے، اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو چکے تھے، اجتماعی سماجی سٹرکچر کے ذریعے، بیت کے نظام کے ذریعے اللہ کو اپنی جان و مال بیچ چکے تھے۔ تو یہ وہ جو کافر تھے، پلاننگ ان کی اور مکر اور سازشیں کیا تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو یا تو قید کر دیا جائے تاکہ وہ بالکل بے بس ہو جائیں، اپنی ان کی سرگرمیاں رک جائیں گی تو لوگ یہ مسلمان منتشر ہو جائیں گے، اور یہ جو ایک اقامت دین کا جو سٹرکچر ہے، یہ سارا نظام سبوتاج ہو جائے گا، یا پھر وہ سوچ رہے تھے کہ قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، یا پھر علاقہ بدر کر دیا جائے تاکہ یہ اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے، استغفر اللہ۔ اس طرح وہ ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی اور وہ دوبارہ سے یہ نظام تشکیل نہیں پا سکے گا اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی کفار کی سازشیں۔ اس حد تک وہ آگے چلے جاتے ہیں، مذاق اڑانے سے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف عرب کا معاملہ نہیں تھا، جس طرح پہلے تذکر ہو چکا ہے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا تھا اور آج بھی ایسا ہوگا۔ یہ آپ خود مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، بہت جلد آنے والے وقت میں یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان میں سے اکثریت اسی روش پر ہوگی، یہی بات کریں گے کہ یہ جو قرآن کریم کا اتباع کرنے والے لوگ ہیں، جو ہر طرف سے برات اختیار کر کے، ہر طرف سے ناتعلق ہو کر صرف قرآن مجید کا اتباع کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو یہ ان کا انفراسٹرکچر ہے، جو میکنزم ہے، جو اقامت دین کا ایک ڈھانچہ ہے اولین امر کا اور متبعین کا، تو یہ اس کو سبوتاج کرنا چاہیں گے، ہر حد تک جائیں گے، قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اذیتیں بھی دیں گے، مالی مشکلات بھی پیدا کریں گے، یہ ان کو دیگر دہشت گردانہ حملے بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی رد عمل دے سکتے ہیں۔ آج بھی یہ الحمدللہ رب العالمین، جو ہی یہ عوام الناس میں یہ اقامت دین اتباع وحی کی یہ دعوت جائے گی کہ صرف قرآن کا اتباع کرنے کی طرف لوگ اس سے آگاہ ہوں گے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، اور ہمارا جو آگے کا نائے عمل کیا ہے، وحی کا اتباع حاصل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ہم نے آغاز سفر کیا ہے اور سب لوگ انسانی کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت یہود و نصارہ کی اور یہ مسلمانوں کی یہ اس کے خلاف ہوگی۔ پھر جب آگے انشاءاللہ العزیز اگلے مراحل میں اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی بارگاہ سے فتح ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ العزیز، ہمارے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ، تو پھر لوگ اسلام کو قبول کریں گے، لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے۔ مومن وہ ہوں گے جو شروع میں مشکل حالات میں وہی سابقون الاولون ہوں گے، جو ہر طرح کی اذیتیں برداشت کریں گے، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ دب نہیں سکیں گے، وہ ڈریں گے نہیں اور ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو جب دیکھیں گے کہ ہمارا پنڑا بھاری ہو گیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں، باطن کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ سابقون الاولون نہیں ہوں گے، ان کے وہ درجات نہیں ہوں گے، وہ صرف مسلمان ہوں گے۔ کیوں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب اسلام قبول کرنا محفوظ ہے، اب خطرات نہیں ہیں اور اب ہمیں اس سائڈ پر چلے جانا چاہیے، وہ جو لوگ آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ پھر اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد نہایت صدق و اخلاص سے آخری سانس تک قرآن کریم کا اتباع کرتے رہتے ہیں، معاشرتی طور پر اس سٹرکچر کا حصہ رہتے ہیں، ہر قربانی دیتے ہیں، پھر وہ مومن ہو سکیں گے، لیکن شروع میں وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی
کہ یہ پوری انسانی تاریخ میں کہ ہر امت کا لفظ ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کلو امتن، ہر امت نے یہ کوشش کی اپنے کہ جو رسول اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بیان کر رہے ہوتے تھے، ہر امت کے یہ جو سرکش لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی جو اللہ کی آیات سنتے ہیں تو پھر وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، بالکل مشکل حالات میں، ہر طرح کی سختیوں میں، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور خود یہ یہود و نصارہ میں ایسے لوگ تھے کہ جب وہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو وہ حق کو پہچان لیا، قرآن کی آیات جب سنی تو حق ان کے قلوب میں اس طرح داخل ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ وہ حق کو پہچاننے کی بنیاد پر وہ مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے اس طرح کے مشکل حالات میں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی یہ جو مسلمان قوم ہے، انشاءاللہ ان مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے، ہنود میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے اور نادین جو لوگ ہیں ان میں سے بھی لوگ انشاءاللہ اسی طرح حق کا اتباع کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اکثریت جو کہ بھیڑ چال چلتی ہے، جو نکیر کی فقیر ہوتی ہے، جو مقلدانہ ذہنیت کی ہوتی ہے، وہ شروع کے جو مشکل دور ہوگا، ابتلا کا اور اذیتوں کا دور ہوگا، فتنہ کا دور ہوگا، اس میں اکثریت نہیں آئے گی، بلکہ وہ اکثریت عام طور پر ساحل پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں اور مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں زیادہ تر، کہ جب ذرا منظر واضح ہو جاتا ہے، جب مومنین کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو اللہ رب کریم غلبہ دیتا ہے، تو پھر اکثریت شامل ہوتی ہے۔ تو ہر امت میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ یہی کوشش کرتے رہیں کہ ان کو پکڑنے، یا ان کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے باطن طریقے سے۔ آج بھی یہی ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین جو بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا موقف ہے، جو بھی ہمارا عملی اقدام ہے، اس کی بنیاد صرف اللہ کی آیات پر ہے۔ لیکن آج بھی جو ہمارے مخالفین ہوں گے، وہ جو بھی بات کریں گے قرآن کریم سے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں اختلافات ہوتے۔ اختلافات تو ان میں ہیں جو کچھ غیر اللہ نے گڑھا ہوا ہے، احادیث میں اختلاف ہیں، سب کی اپنی اپنی ہیں، فقہ میں اختلاف ہیں، تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں اختلافات ہیں، جو شریعت ہیں، جو ان کی اپنی گھڑی ہوئی اس میں اختلافات ہیں، فرقوں میں اختلافات ہیں، لیکن قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قرآن کریم اللہ کی آیات کے مقابلے میں کیا لے کر آئیں گے؟ احادیث، روایات، فقہ اور لوگوں کی باتیں، جو ان کے خود ساختہ زعماء ہیں، جو اکابرین ہیں، جن کو یہ امام وغیرہ اور فقی اور محدث اور یہ چیزیں کہتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی کتابوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، باطن کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم تو حق ہے، حق کے علاوہ جو دین کے حوالے سے جو کچھ موجود ہے وہ باطن ہے، قرآن کریم کے علاوہ جو موجود ہے، تو وہ ہمارے مقابلے میں جھگڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، حجتوں کے لیے وہ باطن چیزوں کو لے کر آئیں گے، تاکہ اس کے ذریعے حق کو شکست دے دیں، کمزور کر دیں۔ لیکن ان کی یہ جو کاوش ہوگی، یہ روش ہوگی، یہ کوشش ہوگی، یہ حقارت جائے گی، اور اللہ رب اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو پھر اس پر اڑے رہے تو پھر ان کو اللہ رب کریم کا عقاب یعنی کہ عذاب پکڑ لیتا تھا، وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگلا جو عنوان ہے اس سلسلے میں وہ ہے کہ ان کی جہالت و حماقت اور عجوبہ پسندی کے عجیب و غریب مطالبے، الٹے سیدھے مطالبے کرتے تھے۔ یہ حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو پہلے بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو ہر قریے میں، ہر بستی میں بڑے مجرم ہوتے تھے تو وہ ایک سازشیں بناتے تھے اتباع وحی کے راہ پر جو لوگ ہوتے تھے، انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کے خلاف وہ مکر کرتے تھے، حالانکہ وہ جو ان کی سازشیں، جو چالیں ہوتی تھیں، جو تدبیریں ہوتی تھیں، وہ خود ان پر پڑتی تھیں۔ لیکن آج بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو اقامت دین، اتباع وحی یعنی قرآن کریم کے اتباع کے سلسلے میں جو لوگ ان کے مخالف بن کر آئیں گے، وہ معاشرے کے بڑے مجرم ہوں گے، چاہے انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوگا، وہ فساد پھیلانے والے ہوں گے،
چاہے وہ حکومتی اہلکار ہوں گے، ان کے پاس اتھارٹی ہوگی، جو گورنمنٹ سٹرکچر کی جو طاقت ہوتی ہے ان کے پاس وہ ہوگی، یا پھر وہ سرمایہ دار ہوں گے، یہ کسی بھی نبادے میں ہوں لیکن ہوں گے مجرم۔ یہ اللہ رب کریم کا فیصلہ ہے، اور فی کل قریۃ، ہر بستی میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ وہی کا جو اتباع وہی کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو اللہ رب کریم نے مجرم قرار دیا ہے، بڑے مجرم۔ تو ان کے نبادوں سے، ان کی جو یہ بحروب ہوتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر، ان حقائق پر یقین رکھیے گا، ایمان رکھیے گا جو اس نے طے کر دی ہیں کہ وہی کے مقابلے میں کوئی اقامت دین، اتباع وہی کے مقابلے میں کوئی اصلاح پسند نہیں آ سکتا، کوئی مومن نہیں آ سکتا، کوئی متقین نہیں آ سکتا۔ وہ تو لبیک کہیں گے، وہ تو آگے بڑھ کر اتباع کریں گے اور مومنین کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ان کی جو یہ مکر ہوگا اور یہ تدبیریں اور سازشیں خود انہی کے خلاف جائیں گی۔ اور جب ان کے سامنے کوئی بھی اللہ کی آیات آتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں بھی اسی طرح معذنا ہمارے اوپر بھی وہ وہی اسی طرح آئے۔ یہ الٹے سیدھے مطالبات جو وہ مختلف قومیں، مختلف معاشرے کرتے رہتے تھے، جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو جو جس طرح وحی دی ہمارے اوپر بھی اسی طرح وحی آئے۔ تو اللہ رب کریم کا جو جواب تھا وہ یہ کہ اللہ کو علم ہے کہ اس نے کہاں رسالت کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کے ذریعے رسالت، یعنی جو فریضہ تبلیغ رسالت ہے وہ کس کے ذریعے انجام دیا جانا ہے، اس کا انتخاب اللہ وحدہ لا شریک نے کرنا ہے۔ یہ آدمیوں کی خواہش پر نہیں کہ ہر آدمی کہے مجھ پر بھی وہ میں بھی رسالت کی ذمہ داری، یا مجھ پر بھی وہ وحی نازل ہو، اس طرح نہیں۔ تو اب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی جو وفات کے بعد یہ جو بعثت انبیاء کا سلسلہ ہے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، وحی کا نزول بھی مکمل ہو چکا ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ تو جب اب یہ جو وارثون الکتاب ہیں، جو مومن ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی راستے پر، اسی طریق پر، ایک سوشل سسٹم کے تحت، ایک معاشرتی سٹرکچر کے ذریعے وحی کا اتباع کریں۔ تو یہ ان کی جو عجوبہ پسندی اور معجزہ دیکھنے کی جو احمقانہ خواہشات اور تمنائیں، آرزوئیں ہوتی تھی، یہ ان کا حوالہ ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے، کیا اس میں سے بعض کو تو چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی نہیں چھوڑ سکتا، یا اس سے تیرے سینے پر گرانی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ رب کریم نے فرمایا تو بس ایک آگاہ کرنے والا ہے کہ تجھ پر اللہ کی وحی ہوئی ہے، اور تو نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے کہ اس روش کی جس پر تم اپنائے ہوئے ہو، اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں، اس کو ترک کر دو۔ یعنی یہ لوگوں کی جو رد عمل ہوتا تھا وہ اسی قسم کا ہوتا تھا۔ لیکن اس رد عمل میں نہ تو وحی کے کسی ایک لفظ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ چھوڑا جا سکتا تھا، نہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے نہ تو چھوڑا۔ جو کچھ وحی ہوئی وہ نفس بنفس قرآن کریم میں درج ہے، نہ تو ایک نفس اس میں زیادہ ہے، نہ ایک نفس کم ہے، اور نہ اس سے محمد رسول اللہ علیہ السلام کوئی گرانی محسوس کرتے تھے۔ وہ اللہ کی آیات بیان کر دیتے تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے، چاہے وہ لوگوں کو جتنی ہی ناگوار گزرتی۔ ہر مومن کو ایسا ہی کرنا ہوگا کہ وہ وحی کا اتباع کرے اور وحی کو ہی لوگوں کے سامنے بیان کرے، قرآن کریم کی آیات کو۔ اور جو اور پھر اس طرح کے جو الٹے سیدھے مطالبے کہ کوئی خزانہ نازل ہوتا یا کوئی ساتھ فرشتہ ہوتا کہ جس سے ہم سمجھ جاتے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام حق پر ہیں، سچائی پر ہیں۔ اور پھر جو شرک کا جو ارتکاب ہوتا تھا وہ تو نوح علیہ السلام نے جس طرح اپنے دور میں کہا کہ اے میرے رب، یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اس کا اتباع کر رہے ہیں کہ جس کے پاس جو
मान दौलत वाला है। मन नम जज़िर मान हो व मान दो इन्ना खसारा, कि जो जिसके मान दौलत और उसके जत्थे ने, उसके औलाद और कबीना ने उसको बस सरकशी में बढ़ाया और ख़सारा ही वो अपना करता रहा, यानी उसका माल उसके लिए ख़सारे का और उसका जो अफरादी क़ुव्वत थी उसके साथ उसके लिए ख़सारे का बायस बनी। यानी वो ऐसा कोई जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, उस अहद में उनके सामने जो जिसके लोग साथ खड़े थे, जिसका जत्था मजबूत था, ग्रोह मजबूत था और वो बहुत बड़ा सरमाएदार था, यानी उसकी इतनी कमाई, इतनी माल दौलत उसके पास थी। ये तो पहले इसका तज़किरा हो चुका है कि हर नबी, हर रसूल अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन, जो अवलीन मुखालिफ होते थे, जो वही का इनकार करते थे, कुफ्र करते थे कि हमने वही का इत्तबा नहीं करना, वो यही मुतरफिन होते थे, माल दौलत वाले, ज़रप्रस्त, इलीट क्लास, अशराफी या सरमाएदार, जिनके पास बेपनाह माल दौलत होती थी, क्योंकि वही के तबा से इन्हीं के मफादात पर ज़्यादा पड़ती थी। और आज भी ऐसा ही होगा। ये हक़ाइक़ नहीं बदलते, ये मुस्तक़िल अक़दार हैं, रवैये हैं, ये नहीं तब्दील होते। आदमी तब्दील होते रहते हैं गुज़रते वक्त के साथ। एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। कई तहजीबें आईं, कई लोग आए, कौमें आईं, वो अपना अपना अरसा हयात गुजार गई, लेकिन उसूल हमेशा से वही रहे हैं। आज भी वही उसूल होगा कि ये जो इलीट क्लास है, ये ख़ुद भी मुखालफिन में होंगी, लेकिन अगर ये ख़ुद इस तरह सामने नहीं आती तो ये अपने जो इनके जो कमाश्ते हैं, जो इनके आनायकार हैं, ये हुक्मरान हो गए और ये मजहबी पेशवा हो गए, ये इनको सामने लाएंगी, ताकि इसके अकामत दीन के इस निज़ाम को सबोताज किया जाए, उसकी मुखालफत की जाए। और फिर वो बड़ी तदबीरें भी करेंगे, बड़ी चालें चलेंगे। वमा करू मकरन कुब्बारा, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन्होंने वो साजिशें बनाने जो रेशदवानियाँ की, और वो उनकी क्या मौक़िफ़ था कि उन्होंने कहा कि वो जो बड़े बड़े उनके सरदार थे और वो कि अपने आलिहात को न छोड़ना, और ये वद को, सुआ को, यगूस को, यूक को, नसर को, ये उनके बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे, जो स्टेटस को जिसका वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। आज भी ये यही कहेंगे कि तमाम ममालिक के लोग कि अपने अपने आइन की पासदारी करो, ये अपने अपने जो उन्होंने खुद साख्ता अकाबरीन है, ये अहादीस को नहीं छोड़ना, फ़िक़्ह को नहीं छोड़ना, फ़लाँ किताबों को नहीं छोड़ना, फ़लाँ शख्सियात को नहीं छोड़ना। ये आज भी उनका यही मौक़िफ़ होगा, क्योंकि यही आज के दौर के वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर हैं। ये कुरान करीम में इनका या बहीरा, साहिबा और इनका जो ज़िक्र पढ़कर अपने दौर को, इस चीज़ का तज़किरा पहले भी हो चुका है कि अपने दौर के इन बुतों को समझना होता है और उनको रद्द करना होता है। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं कर सकता तो वो कुरान करीम की अरबी या तर्जमा या उसके मतन को जानता तो है, लेकिन कुरान करीम उसके कल्ब में नहीं गया, वो बसीरत उसके अंदर नहीं आई, वो हदायत नहीं आई। अगर वो अपने दौर के यगूस, यूक, नसर और वद और सुआ को उसकी प्रस्तश कर रहा है, उनके साथ वो उनको इलाह बनाए हुए है, तो कुरान करीम वो बसीरत अता करता है जो उसके साथ मस करते हैं, जो मुताहर होते हैं, कि वो उनको अपने दौर के यगूस, यूक, नसर, बहीरा, साहिबा, हाम, ये दिखा देता है कि ये आज के दौर के नात, मनात, उज़्ज़ा, ये आज दौर के बुत हैं। तो कुरान करीम के अलावा जो कुछ इससे बाहर है, अल्लाह की आयत के अलावा मज़हब के नाम पर, वो ही आज के नात, मनात और उज़्ज़ा हैं, वही यगूस, यऊक और नसर हैं। और जो लोग उनके पुजारी हैं, जो लोग उनसे वाबस्ता हैं, वही आज के दौर के बातिन आलिहात के परस्तार हैं। उन काफ़रों के, माजी के काफ़रों के, माजी के बुत परस्तों के, माजी के वही के जो तबाय वही के मुखालफिन थे, उनके जो तज़किरे हैं, जो उनके सवाने हयात हैं, जो उनकी रूदाद है, उसको पढ़कर अपने दौर में उसका मुशाहिदा करना है, उसको पहचानना है और उस रवश को अपनाना है कि जो मोमिनीन हर दौर में जिस रवश पर चलते रहे हैं, वही का इत्तबा करते हुए, तो आप देखेंगे कि आपके मुखालफिन वही किरदार असर नो सामने आ जाएंगे। अब चूँकि सदियों से कोई उस रास्ते पर चला नहीं है, सदियों से इत्तबाए वही का रास्ता वीरान पड़ा है, तो ये सारे किरदार जो अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं और अल्लाह के दीन पर समझ रहे हैं, ये सारे एक नए तरतीब में
ابھر کر سامنے آ جائیں گے، ایک نئی طرح کی صف بندی ہوگی، اور پھر یہ وہی صف بندی ہوگی جو ہر نبی ہر رسول علیہ السلام کے عہد میں ہوتی رہی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے آنے کی دیر ہے، اور اس کی بنیاد پر جو سٹرکچر بنے گا انشاءاللہ العزیز، جو ابھی جو لوگوں کے سامنے آنے والا ہے اور اسی کے لیے آغاز کیا گیا ہے، تو یہ وہی صف بندی ہو جائے گی بالکل انہی اصولوں پر۔ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی روشنی میں اس نور سے آپ دیکھیں گے تو یہ سارے وہی اقدام ہوں گے، وہ نئی نئی چالیں، نئی نئی سازشیں، نئے نئے مکر کرتے رہیں گے اور ناکام ہوتے جائیں گے۔ ہر قدم ان کا، ہر سرگرمی ان کو اپنے انجام کی طرف لے کر جا رہی ہوگی، اور جو مومنین ہوں گے، جو وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے، ہر آئے دن کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید اور اس کی طرف سے عزت اور وقار اور غلبہ ان کے شامل حال ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ان مناظر کو، ان چیزوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے، ان کو پڑھنا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں آیا کہ پڑھو اور خود ساری زندگی کوئی کردار ادا نہ کر سکو، تو یہ شور شاٹ جہنم کا راستہ ہے کہ جو آدمی قیام نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس راستے پر سفر کا آغاز کیا ہے۔ آپ یہ اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں، سمجھیں، ان کو اپنے قلوب میں اتاریں اور قرآن کے ساتھ مس کریں، حقائق آپ پر اشکارا ہو جائیں گی، آپ خود بخود اس راستے میں، اس میدان عمل میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، آج کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دین پر اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہود و نصارہ، وہ بھی یہود و نصارہ بھی یہی کہیں گے، ان کی بھی اکثریت یہی کہے گی کہ نہیں، ہم تو اس اسلام کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اصل میں تو سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ جو چاہے یہ اسلام ہو، چاہے یہود و نصارہ کا مذہب ہو، چاہے ہنود کا، ان کے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، سب آدمیوں کے کھڑے ہوئے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پھر یہ نئی صف بندی کر لیتے ہیں، سب گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اپنے باہمی اختلافات کو بھول کر سب مشترکہ طور پر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب باوجود متحد ہونے کے، جب سب اکٹھے ہو جانے کے، پھر بھی یہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ، ایک تو باطن معبودوں کی جو پرستش ہے، اس کے ساتھ یہ بندہ جو ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب کریم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا تو اس پر وکیل ہے، نگران ہے، یا اس کا احتساب کرنے والا ہے؟ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو جانور ہیں، یا ان سے بھی بدتر اور گمراہ تر، یعنی پستی میں ہیں۔ تو جو عقل و فکر استعمال نہیں کرتا وہ جانوروں کی طرح ہے، اور یہ جو بغیر عقل و فکر استعمال کیے اس موقف پر ہوں گے کہ نہیں، ہم تو اپنے آبا کے مذہب کو نہیں چھوڑتے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب کریم نے وہ مقلدانہ ذہنیت، وہ آبا پرستی کی بنیاد پر جانور یا اس سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اور انداد بنائے ہوئے، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، استغفر اللہ، جبکہ مومنین جو ہیں ان کی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے شدید تر محبت ہوتی ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں گے اس پیمانے پر کہ ان کو کہا جائے کہ یہ حدیث چھوڑ دو، اور یہ اپنی شخصیتیں جو تم نے اپنے زعماء اور کابرین بنائے ہوئے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی باتیں مانتے ہو، ان تمام کو یکسر ترک کر دو، ان سے تعلق ہو جاؤ، تو یہ کبھی بھی اس کے لیے اکثریت تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انداد اللہ ان کے شرکاء ہیں، یہ اللہ سے بڑھ کر استغفر اللہ، یہ جو ان کے امام ہیں اور جو اس طرح کی دیگر یہ مختلف اکابرین ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اسماء سمیتموہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ بخاری نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اتباع کرو، یا مسلم نے، یا دوسرے محدثین نے، یا فلاں امام نے جو فقہ لکھا ہے اس کا اتباع کرو۔ ان کے لیے کسی کے لیے بھی یا یہ دیگر جو صدیوں سے یہ جو جن کو اولیاء کہتے ہیں، صوفیاء، اور یہ کیا ان کی کتابیں پڑھو، کیا ان کے اتباع کرو؟ وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے
تمہارے ساتھ، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تھی، تم نے قرآن مبین کا اتباع کیا یا نہ کیا۔ بس ہم نے اس چیز کے اوپر فوکس رکھنا ہے، اس چیز کے اوپر اپنے ذہن کو اس سے بھٹکنے نہیں دینا، اپنے قلب کو ارتکاز اس چیز پر رکھنا ہے، اور جب اس پر ہم فوکس رکھیں گے، اسی کو ہی ہم مرکز نگاہ بنائیں گے کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ نگاہ اٹھا کر بھی کسی طرف نہیں دیکھنا، تو تب ہم اس منزل تک پہنچ سکیں گے جو اللہ رب کریم نے مومنین کے لیے ہر دور میں متعین کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو امداد اللہ ہیں، ان کی اس شدت کے ساتھ محبت کی وجہ سے لوگ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، جانیں دے دیتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، لیکن امداد اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے جو عملی زندگی ہے، اور ہم اللہ کی وحی کی روشنی سے، اس کے نور سے جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی امداد اللہ نہیں ہے، کسی ایک شخص کا بھی نام بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے، جو اس 1400 سال میں دین کی تکمیل کے بعد جو گزرے ہیں، جتنی شخصیات ہیں، ہم ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، حوالہ دینا بھی پسند اور نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے کسی نام کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہاں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ان کا رویہ تھا، جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو یہ ہم نے نہیں، ہمارے رب نے، وہ علام الغیوب رب نے قرآن کریم میں ان کو جتنے درجات اور سنتیں اور مراتب دیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مومنون حقا، صادقون، خیر امت اخرجت للناس، شہداء علی الناس، تو یہ ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے بس، لیکن نام کسی کا نہیں لینا کہ فلاں 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 نہیں، اور بعد میں آنے والوں کا تو جو اس کا تو تذکرہ ہی، بات ہی کرنے کی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو عہد ہے، یعنی نزول قرآن سے بعد کا عہد، اس عہد کے میں بھی کسی شخص کا نام نہیں ہے، تو ہم نام کبھی نہیں لے سکتے۔ ہم نے اس رویوں کو دیکھنا ہے جو مومنین کے رویے تھے، جو ان کی نفسیات تھی، جو طرز عمل تھا، جو اعمال تھے، اور خود آسان انداز سے جتنا ممکن ہو اسی طرح بہتر سے بہتر طریقے سے، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے، استقامت سے، صبر سے اور قوت سے ہم نے، وہ بھی اپنے دور میں اپنے حالات میں وہی کا اتباع کر رہے تھے، ہم انشاءاللہ العزیز اپنے حالات میں، اپنے دور میں، اپنے عقل و فکر کو بروکار لاتے ہوئے، شعور کو بروکار لیتے ہوئے وہی کا اتباع کریں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمیں ان کے بقایا جو قرآن کریم سے باہر ان سے منسوب جو باتیں ہیں، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے ہوں، یا آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم سے منسوب ہوں، دیگر کتابوں میں ہمیں نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ہی دین میں ان کی گنجائش ہے، ایک لفظ کی بھی۔ اگر ہم ایک لفظ بھی شامل کریں گے، ایک لفظ کو بھی اختیار کریں گے، یا ایک لفظ کی طرف بھی رجوع کریں گے، تو پھر ہم نے بھی شرک کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ وحدہ لا شریک اس سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو مومنین کی تو جو ساری محبت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ شدید تر ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں گھڑتے شخصیات اپنی طرف سے۔ اللہ نے جب قرآن کریم میں سوائے زید کے کسی کا رضی اللہ عنہ کے کسی کا نام نہیں لیا، تو ہم کسی کا نام نہ تو لیتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ گوارا کرتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور جو زید رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک وضاحت کے سلسلے میں ان کا نام لیا گیا ہے، ایک دینی معاملہ میں نشاندہی کی گئی ہے ان کی۔ تو یہ جو یہود و نصارہ اس سے پہلے یہی کام کرتے آ رہے تھے، انہوں نے بھی انداد اللہ گھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا رکھا تھا، معاذ اللہ، نہ صرف انداد اللہ بلکہ، کیونکہ یہ ان کے احکام مانتے تھے، اللہ کی وحی نہیں، ان کے گھڑے ہوئی باتوں پر چلتے تھے یہ یہود و نصارہ جو تھے۔
ان کے جو احبار و رہبان تھے، ان کے وہ جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، گھڑ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، یہ دین ہے، یہ کتاب میں سے ہے، یہ ساری باتیں لوگ ان کو مانتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے رب بنا دینا۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے وہی الہ ہوتا ہے، وہی رب ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین صرف اللہ کی وحی کو کی اطاعت کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے، اور وہی اسی لیے ان سب کا رب اللہ تھا، ان کا معبود اللہ تھا، اور ان کا الہ اللہ تھا۔ تو انہوں نے ہم تو اپنے احبار و رہبان کو بنا دیا تھا یہود و نصارہ نے، اور مسیح ابن مریم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ الہ واحد کی عبادت کرو، اسی کو معبود تسلیم کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے نہیں، اور وہ اس شرک سے منزہ ہے۔ لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہتا ہے، اگر کہ کافرون کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ اپنے طور پر جو ان کے ہیلے تھے، جو ان کی تدبیریں تھیں، جو چالیں تھیں، اقدامات تھے، وہ کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ حق کا نور معاشرے میں نہ پھیلے۔ لیکن اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے عرب معاشرے میں، اس خطے میں حق کو غالب کر کے دکھایا، اور وہ سکیم اور وہ جو تدبیر اور جو اللہ کا مکر ہے وہ رک نہیں کیا، اس آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جو اندھے گونگے بہرے ہیں، جو وہ اس کو دیکھ نہیں رہے، وہ اس جو تدبیر ہے اس نے پورے کرۂ ارض پر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَالَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْہُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ اس دین نے جو عرب کی سرزمین پر ایک تجربے کے طور پر ایک اس کو لیبارٹری بناتے ہوئے وہ جو ٹیسٹ ہوا تھا نو انسانی کو، اس کے رزلٹ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اس وقت صدیوں سے جو قائم تہذیب و تمدن تھا، جو باطن معاشرہ تھا، جو تباہی کے گڑھے پر پہنچا ہوا تھا، تباہی کے گڑھے کے کنارے کے اوپر، اس سے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے ذریعے اس پورے معاشرے میں سے جو لوگ بچنا چاہتے تھے، جنہوں نے جدوجہد کی، ان کو تباہی سے بچایا، اور وہ سارے معاشرہ اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا، وہاں پر حق غالب آ گیا۔ وہ سارے ان کے جو قدیم تہذیبیں تھیں، جو ان کے طرز تمدن تھا، جو ان کے عقائد تھے، ان سب شکست کھا گئے۔ انہوں نے تدبیریں بھی کر کے دیکھ لی، لڑائی بھی کر کے دیکھ لی، لیکن خاسر و نامراد ہوئے، شکست کھائی، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے کفار تھے، چاہے یہود و نصارہ تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد یا قرآن کریم نازل ہونے کے بعد وہ سکیم رک گئی ہے، نہیں، وہ کائناتی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت سے یہ 1400 سال کا عرصہ، یہ جو قوموں کی تاریخ ہے، یا جو زمین کی تاریخ ہے، یا جو کائناتی عوامل کی تاریخ ہے، اس میں یہ ان پیمانوں پر یہ 1200 1400 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا وقفہ ہے۔ تو اس کو اب کیا ہے کہ اس کو مومنین نے آگے پورے کرۂ ارض پر اس تجربے کو کر کے دکھانا ہے۔ اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا، یہ وارثون الکتاب ہوں گے۔ ہم نہیں ہوں گے تو اور قوم آئے گی، وہ نہیں ہوں گے تو اور قوم آئے گی۔ اس نے ہو کر رہنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی اسکیم کو کوئی ناکام کر نہیں سکتا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، الٹے نٹک جائیں۔ یہ اب اس نے اقامت دین کے نظام نے اتباع وحی کے قرآن کریم کی بنیاد پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا پورے گلوب پر، یہ تمام سسٹمز آف لائف، جو رولز ہیں، یہ آئین ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، یہ ایک دین ہے، ان تمام ادیان نے، سرمایہ داری ایک دین ہے، ان تمام نے شکست کھانی ہے۔ یہ جو آدمی کا خود بنایا ہوا قانون، آدمی کی اطاعت کر رہا ہے، جمہوریت اور سرمایہ داری میں یہی ہے۔ اس نظام نے، یا جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو خود گڑھا ہوا مذہب ہے، اس میں بھی آدمی کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ جو آدمی کا معبود ہے، آدمی کا الہ ہے، آدمی کا رب ہے، یہ نظام شکست کھائے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ ہو کر رہنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ آئیں اور اس شاہراہ پر ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سکیم نے ہو کر رہنا ہے، اس بوسیدہ اور جو فساد پر مبنی یہ جو تہذیب و تمدن ہے، یہ طرز معیشت و معاشرت و اخلاقیات ہے، یہ حکومتی نظام ہے، یہ نو انسانی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، بلکہ انہوں نے پھر سے نو انسانی کو اسی طرح آگ کے گھڑے کے کنارے پر نہ کھڑا کیا ہے۔ محض ان 1400 سال میں بارود کے ڈھیر کے اوپر دنیا بیٹھی ہے، اور استحصال اور فساد فی الارض بحر و بر میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا راستہ روکنا، اس کا سدباب کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی تدبیر ہے، اس کا مکر ہے، اس کا امر ہے، ایسا ہو کر رہنا ہے، اس کی سکیم ہے۔ تو اس کو غیر معینہ وقت کے لیے چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ فساد بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہی انسانوں میں سے جو لوگ وحی کا اتباع کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے، اور یہ اتباع وحی کا، اقامت دین کا جو نظام ہے قرآن کریم کی اتباع کا، اس نے اس تمام ادیان پر غالب آنا ہے، اپنے رزلٹس دکھا کر، جبر کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، یا کوئی دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے نہیں، یا بم دھماکوں کے ذریعے نہیں۔ مومنین، کچھ مومنین اس کا آغاز کریں گے، وہ وحی کا اتباع کریں گے، ان کو آپس میں اس طرح جڑ جائیں گے، ان میں وہ الفت اور اخوت ہوگی، اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے، انہیں امر کی بیعت کرتے ہوئے اپنا جان مال بیچ دیں گے اللہ کو، اور آغاز کر دیں گے اقامت دین کا۔ ان کا ہر معاملہ وحی کے مطابق چل رہا ہوگا، اور یہ ان کے جو ثمرات ہوں گے، ان میں جو پھر الفت و قوت کے جو ثمرات ہوں گے، جو ان میں عزم و استقامت ہوگی، جو صبر ہوگی، جو قوت اور اعتماد ہوگا، ان کا اپنے آپ پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، اور وہ لوگ ان کے نتائج کو دیکھ کر ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، حتیٰ کہ یہ جو باطن پرست ہیں کسی بھی طور پر، وہ جو باطن مذاہب ہیں، یا باطن یہ جوڈیشری کے سسٹمز ہیں، یا گلوبل جو پالیٹکس ہیں، حکومتیں ہیں، مختلف ممالک کے جو آئین اور دساتیر ہیں، یہ سب کے سب یہ وہ نتائج دینے سے عاجز ہوں گے جو کہ یہ نظام اتباع وحی کا، اقامت دین کا نظام جو نتائج دے رہا ہوگا نو انسانی کو، وہ کچنے ہوئے لوگوں کو، پسے ہوئے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، جن کا نسل در نسل ناجائز استحصال ہو رہا ہے، ان کو دوبارہ سے ان کو پورا اعتماد دے گا کہ وہ پورے قد و قامت کے ساتھ شاہراہ زندگی پر چل سکیں، ان کی بنیادی ضروریات کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ ان مومنین میں ایک بھی نہ تو سامری ہوگا، نہ قارون ہوگا، نہ فرعون ہوگا۔ جب یہ تینوں عناصر، اب تو ہر مذہب کے صفوں میں یہی گھسے ہوئے ہیں، اس مذہب کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، فرعونوں نے، قارونوں نے اور سامریوں میں، کیونکہ یہ باطن مذہب انہی کا اپنے گھڑے ہوئے ہیں، ان میں یہ انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اس میں سامری بھی آ سکتے ہیں، اس میں فرعون بھی آ سکتے ہیں، اس میں قارون بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع ہوتا ہے، اس میں کوئی سامری داخل نہیں ہو سکتا، کوئی فرعون نہیں آ سکتا، کوئی قارون نہیں آ سکتا۔ تو یوں جب دنیا کے پسے ہوئے، کچنے ہوئے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی مذہب میں ہوں، وہ دیکھیں گے کہ جب یہ سارے مظلوم اللہ وحدہ لا شریک کی اور محروم لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ذریعے، وحی کا اتباع کرتے ہوئے جڑتے جائیں گے، تو یہ ایک ایسی قوت کی صورت میں سامنے آئیں گے کہ جو تمام طاغوتی عناصر کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچائے گی اور ان کو شکست دے گی انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ۔ تو وہ اس زمانے میں بھی اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، ناکام ہوئے، تو اب تو اس نور نے پورے کرۂ ارض پر پھیلنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ رب کریم تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہنا تھا۔ اس وقت خطہ عرب میں ہوا، قرآن کریم نازل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور اس کی جو غلبہ اور فتح نصرت بھی سب کے سامنے آ گئی۔ اب اس نے پوری دنیا پر غالب آنا ہے انشاءاللہ العزیز۔
اور یہ آج جو مسلمان قوم ہے یہ بھی اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ کر رہے تھے کہ وہ باہمی قتال بھی کرتے تھے، خصوصاً یہود، اور لوگوں کو علاقہ بدر کرتے تھے، اور اسم اور عدوان میں جن کمزوروں کو، مظلوموں کو، آج بھی یہی جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کمزور ملکوں کو پسماندہ رکھا گیا ہے، اور وہ جس طرح آج یہ بڑے بڑے یہ سرغنہ بڑے مجرم اور بدماش مالک ہیں جنہوں نے سارے عالمی امور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے فساد پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح یہ مختلف اتحاد بنا کر، مختلف ادارے بنا کر آپس میں اسم اور عدوان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، اور پھر جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کو یہ پھر ان کی آباد کاری کا بھی، یعنی جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ جن علاقوں سے نکل پڑتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کی جنگوں کی آگ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جو لوگ جن کا نظام زندگی دھرم برہم ہو جاتا ہے، وہ حالات کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں، ان کے لوگ مر جاتے ہیں، لوگ لاوارث باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ پھر ان کی بحالی کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام اس سے پہلے ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس وقت چھوٹے پیمانے پر تھا، بڑے پیمانے پر تھا، لیکن نفسیات ان کی ایک ہیں۔ پھر وہ فدیہ دے کر ان کو آزاد کرتے تھے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج یہ پھر خود حملے کرتے ہیں، خود جنگیں چھیڑتے ہیں، اور خود جو جنگ کے متاثرین ہوتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں لٹے پٹے ہوئے، ان کی پھر آباد کاری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو تو بے دخل کرنا، جو ان کو جنگ چھیڑنا، ان کو اس طرح جنگ سے متاثر کرنا، اور ان کو اس طرح علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دینا، یہی فعل حرام تھا۔ پہلے حرام کرتے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر اس پر نیپا توپی کرتے ہوئے، پھر اس پر جو کاسمیٹک، جو نمائشی آرائشی، پھر اپنے آپ کو انسان دوست ثابت کرنے کے لیے، انسانی حقوق کا پاسدار ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھر ان کی آباد کاری کا بھی ڈھونگ رچاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، جس طرح پہلے تذکرہ ہوا ہے کہ یہ انسانی نفسیات تبدیل نہیں ہوتی، یہ صدیوں سے وہی صدق تھا، وہی کذب تھا، یعنی سچ اور جھوٹ ہمیشہ سے رہے ہیں، جو ایمان اور کفر ہمیشہ سے رہے ہیں، جو حق اور باطل ہمیشہ سے رہے ہیں، صرف آدمیوں کے پیکر بدلتے رہے، نئے لوگ آتے رہے ہیں، اور گرد و نواح کا ماحول تبدیل ہوتا رہا ہے۔ جس طرح سٹیج کے پیچھے جو پردہ لگا ہوتا ہے، وہ پردہ تبدیل ہوتا رہا ہے، لیکن وہ کردار وہی ہیں، نئے پیکروں کے ساتھ کردار امر ہیں، وہی کشمکش چلی آ رہی ہے، لیکن آدمی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کردار کا تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سٹیج کے اوپر تماشائی بن کر رہنا چاہتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یا کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ رب کریم نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، عقل، فکر، شعور دیا ہے، سمجھیں، غور کریں اور نتیجہ اخذ کریں اور کردار ادا کریں۔ تماشائی بننے سے، یا کسی کے جھنڈے اٹھانے سے، نعرے لگانے سے، نعتیں پڑھنے سے، ان کی کوئی یہ تعریف و توصیف کرنے سے، مداخانی سے، اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ کردار ادا کریں اور اپنے اوپر اعتماد کریں، اپنے اوپر ایمان لے کر آئیں، اللہ کی آیات پر ایمان لانے کی جو اس کا محسوس شکل ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو اس کو سلسلہ کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ جی جو اللہ رب کریم نے وہ یہ جو عمل کر رہے تھے کہ اس طرح یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم کتاب کے بعض حکموں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر اختیار کرتے ہو، تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے خزیون ہے، رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں تو وہ شدید عذاب کی لپیٹ میں ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بظاہر وہ جو نیکیاں بھی کر رہے تھے، ایسا نہیں، وہ مذہبی شعائر کے پابند تھے، حلال حرام کے، ٹھیک ہے ان کے اپنے گھڑے ہوئے تھے، لیکن کئی احکام اللہ رب کریم کے بھی مان رہے تھے، لیکن وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، جہنمی کے جہنمی ہی رہے۔ آج یہ بھی سارے مذاہب والے وہی کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اور چونکہ شرک ان کی وہ
घुट्टी में पड़ा होता था, वो पहले दिन से ही ये सब माहौल और मुआशरा बनाया हुआ था। तो इससे इस तरह रच बस गए थे, इस तरह आदी हो गए थे शिर्क के, कि जब अल्लाह वहदहू ला शरीक का ज़िक्र होता था कुरान करीम में, अल्लाह की आयत में, कुरान करीम तो शिर्क की मच्छर के पर जितनी भी गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक का ज़िक्र होता था। तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते थे, उनके दिन उससे घुटते थे, यानी कि उनके दिलों में वो तंगी महसूस करते थे कि वो अल्लाह। और आज भी यही मामला है, जब उनको लोगों को शिर्क ख़त्म करने की दावत दी जाती है, बात की जाती है कि इनको छोड़ो, कुरान करीम के अलावा सब कुछ को छोड़ो, तमाम किताबों को, तमाम शख्सियात को, तो उनको बोझल महसूस होता है, नागवारी महसूस होती है, दिन उनके तंग होते हैं। तो ये आज कोई नई बात नहीं है। और जब उनके जो मजहबी पेशवा थे यहूद व नसारा के, या जो ज़ोमात थे मुशरिकीन के, तो उसके अलावा उनका ज़िक्र किया जाता था, उनके खुद साख्ता शुरका का ज़िक्र करते थे उनके मजहबी पेशवा, तो फिर वो खुश हो जाते थे। आज भी यही नफ्सियात हैं। सिर्फ कुरान करीम की बात करें किसी के सामने तो वो उस पर नागवार गुजरता है, और जब उसके साथ किसी हदीस की, रवायत की, सुन्नत की, फ़िक़्ह की, उनके इमामों की या तसव्वुफ़ की, इस तरह के खुद साख्ता जो उनके अंदादुल्ला हैं, शुरका हैं, उनकी बात अगर जब वो करते हैं उनके मजहबी पेशवा, तो फिर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खुगर हो चुके होते हैं शिर्क के। और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल करीम ने एक और मकाम पर बयान फरमाया कि ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु, कि जब अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ दावत दी जाती है तो तुम कुफ्र इख्तियार करते हो, जब उसके साथ शिर्क किए जाते हो तो फिर शिर्क किया जाए जिस तरह के तुम कर रहे हो, तो फिर ईमान ले आते हो। तो हुक्म तो अल्लाह के लिए है जो अलीयन कबीर है। तो ये मुशरिकीन भी जिस तरह पहले तज़किरा हो रहा था, यहूद व नसारा भी ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का इनकार नहीं करते थे, ये इबादत भी करते थे, हराम हालात के पाबंद भी थे, लेकिन वहदहू ला शरीक रब पर ईमान नहीं लाना चाहते थे, शिर्क को छोड़ना नहीं चाहते थे। और कुरान में शिर्क की मच्छर के पर जितनी भी गुंजाइश नहीं है, जो वही का इत्तबा करने वाले होते हैं। तो ये जो जहन्नम में लोग होंगे उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया है कि वो लोग जो अस्हाबुल जहीम होंगे, कि दुनिया में जब उनको कहा जाता था कि अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह नहीं है, तो वो तकबर करते थे, वो ये बात नहीं मानते थे, वो सरकशी करते थे और शरीक ठहराते थे। तो मौक़िफ़ उनका क्या होता था कि क्या हम अपने आलिहात को छोड़ दें एक ऐसे शख्स के लिए जो शायर और मजनून है, माज़अल्लाह, जो दीवाना है, जो ऐसे शायराना बातें करता है। और अरब में भी यही हो रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वही की बुनियाद पर क्या सारे हमारे जो आलिहात हैं, जो उनके पहले तज़किरा हो चुका है, उनकी जगह इलाह वाहिद को ले आए, यानी सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की अतात करनी और किसी की बात नहीं माननी। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो आज भी यही मामला है, जब इनसे कहा जाता है, जो मुसलमान कौम से ख़ास तौर पर हैं, तो ये वारिसून किताब, कि इन सब को छोड़ दो, किसी की भी बात नहीं मानो, कुरान करीम के अलावा एक लफ्ज़ भी किसी का नहीं मानना जो कुरान करीम से बाहर है। तो उनको भी ये बात बड़ी अजीब लगती है कि हम ये सब किस तरह छोड़ दें। और वो भी उसी तरह चल पड़ते थे अल्लाह की आयत सुनकर मुंह मोड़ कर कि नहीं, अपने आलिहात पर जमे रहो, डटे रहो, यानी इनको नहीं छोड़ना। ये तो इसमें तो कोई इसकी अपना गर्ज है, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इलाह वाहिद की तरफ दावत दे रहे हैं, इसमें तो कोई इसकी अपना गर्ज व क़ैद पोशीदा है। तो हम अपने आलिहात पर जमे रहेंगे। और मौक़िफ़ क्या होता था कि हमने पिछलों से तो ये नहीं सुना, ये तो मनगढ़ंत नई बात है अपनी तरफ से ये कर दी। आज भी यही कहते हैं कि ये जो 1400 साल से ये लोग जो अहादीस, रवायात और सुन्नत और फ़िक़्ह और इन चीज़ों को 1000 साल से इससे ज़्यादा से अरसा से अपना रहे हैं खुद साख्ता शरीयत को, कि क्या हम उनका रास्ता छोड़ दें? क्या वो सारे नाइलम थे? ये तो बड़ी नई बात है, अजीब बात है। तो ये मौक़िफ़ उनका भी होता था। और जब कुरान में वहदहू ला शरीक रब का ज़िक्र होता था, तो वो पीछे मुंह मोड़ देते थे, वो नहीं सुनना चाहते थे। तो क्योंकि कुरान में तो अल्लाह के अलावा किसी का ज़िक्र है नहीं, सिर्फ उसी का हुक्म है और उसको तस्लीम करना है। फ़लाँ की बात, फ़लाँ की बात, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये सुना, फ़लाँ ने ये बताया, फ़लाँ ने ये वजाहत की, ये तफसीर की, फ़लाँ ने ये की, ये फ़लाँ 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 का ज़िक्र कुरान करीम में नहीं है। उसमें एक ही हाकिम है, एक ही रब है, एक ही इलाह है, अल्लाह वहदहू ला शरीक, बस।
किसी को कोई बशर के लिए, चाहे बशर वो कोई नबी और रसूल अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो, बशर को ये इख्तियार ही नहीं, ये उसका मनसब ही नहीं, ये मकाम ही नहीं कि वो अपनी तरफ से कुछ कह सके। वो हमेशा यही कहते थे कि ये अल्लाह की वही है, हम पर नाज़िल हुई है, हम खुद भी इसका इत्तबा करते हैं और तुम भी हमारे साथ मिलकर इसका इत्तबा करो। आज वो वही कुरान करीम की सूरत में हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारा मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वही है। हम आम आदमी हैं, वारिसून किताब हैं। आप सब जो भी कहता है कि मेरा कुरान पर ईमान है, अन्ना वाहदहू ला शरीक कर ईमान है, वो भी वारिसून किताब हैं, लेकिन वो वरासत का हक़ तो अदा करें, वो शहवात को तो छोड़ें, वो हवाए नफ्स को तो छोड़ें। जिस तरह पहली अक़वाम ने जब उनको अल्लाह की वही दी जाती थी तो वो शहवात का इत्तबा शुरू कर देते थे, वो शिरक कर देते थे, वो अंधाधुंधा घड़ देते थे अल्लाह के साथ और शुरका घड़ देते थे। तो जब वारिसून किताब अपने आप को करार देते हैं जो भी, तो उनको शिरक छोड़ना होगा, अंधाधुंधा को छोड़ना होगा, तो फिर वो हकीकी वारिस होंगे और फिर उनके साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक के वादे भी ईफा होंगे। तो ये रविश पहले भी थी, आज भी हर बंदा अपनी रविश का, अपने तर्ज अमल का, अपनी नफ्सियात का खुद जायज़ा ले सकता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जिस तरह कहा गया कि दीन में वही तुम्हारे लिए शरीयत, वही रास्ता तुम्हें दिया गया है कुरान करीम में, कि जिसकी वसीयत की गई थी नूह अलैहिस्सलाम को, वही आपकी तरफ भी वही किया गया है कुरान की सूरत में, क्योंकि वही हर दौर में एक ही होती है। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिसकी वसीयत की गई थी, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को, एक ही पैगाम था सबके लिए, एक ही हुक्म था, एक ही दावत थी सबकी। वो जो लोगों कहते थे अनकीमुद्दीन, के दीन को कायम करो और इसमें तफरका ना करो। और ये बात मुशरिकीन को बड़ी नागवार गुजरती थी, जिसकी तरफ उनको दावत दी जाती थी। आज भी ये जितने फ़िरका परस्त हैं, चाहे वो किसी मज़हब के भी हैं, यहूद और नसारा के हैं या मुसलमानों के हैं या हिंदुओं के हैं, उनमें भी कई करोड़, कई उनके अपने अपने आलिहात हैं। इनको अगर एक इलाह की तरफ के ये फ़िरका परस्ती छोड़ दो, इनकी दावत दी जाती है, तो ये इनको बड़ी नागवार गुजरती है। और दीन की दावत ही यही है कि वो नो इंसानी के रिश्तों को जोड़ता है, उनको उम्मत वाहिदा बनाता है और फ़िरका बंदी की जड़ काटता है। और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी इलाह वाहिद की तरफ दावत दे रहे हैं। और रब करीम ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो शयातीन से अल्लाह की पनाह तलाश कीजिए। फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शयातीन, जो इससे पहले इसकी वजाहत हो चुकी है कि ये वसवसों की सूरत में इंसान के कल्ब में, इंसान के बातन में, नफ्स में आते हैं। मनफी ख्यालात और मनफी तहरीकों की सूरत में उनको रद्द करना होता है। जो मुआशरे में शयातीन वो होते हैं जिन व इंस के, जो ठंडे जहन से, ठंडे दिल दिमाग से अल्लाह की नाफरमानी पर अड़े होते हैं, डटे होते हैं, अल्लाह की हदूद को तोड़ रहे होते हैं, जो कुछ वही में हुक्म दिए गए होते हैं उनको पाबंद कर रहे होते हैं, वही शयातीन होते हैं मुआशरे के। तो इन दोनों शयातीन से अल्लाह की पनाह तलब करनी होती है। और इनका जो शयातीन का गलबा है इनको मोमिनीन पर नहीं है, जो वही पर ईमान लाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम का इत्तबा करने वाले हैं। जब पहले जो वही नाजिल होती थी, जो उसका इत्तबा करते थे, उनके ऊपर शयातीन का गलबा नहीं है। वो कुछ उनको मजबूर नहीं कर सकते, जबरन उनको ऐसा नहीं कि सिरात मुस्तकीम से डगमगा दें या फिसला दें, नहीं। ये मोमिनीन अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। इन शयातीन का जो गलबा होता है, जो उनको बहकाए रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं, वो जो उन शयातीन से वलायत रखते हैं। और जो मुशरिक हैं, आज भी ये मजहबी पेशवाओं के चुंगन में वही लोग जकड़े हुए हैं, वही लोग मजहबी पेशवाओं की अताअत करते हैं, उनके इत्तबा करते हैं, उनकी बातों में और उनके फ़रेब में आते हैं। जो मुशरिक हैं, मोमिन बंदा इन जो मुआशरे के शयातीन हैं, ये तीन पैकर जो तागूत के हैं, कभी वो इनकी अताअत पर आमादा नहीं होगा, इनके पीछे पीछे नहीं चलेगा, बल्कि वो इनके सारे जो बातिल निज़ाम है उसको सपोदाज करने के लिए, उसको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए क़याम करता है। ये फ़र्क होता है। और इस सिलसिले में जो उनका नफाक है, जो इनमें मौजूद होता है उनके कल्ब के अंदर, तो ये मुनाफिकीन भी उस वक़्त जिन दोहरे रवैये
ظاہر اور باطن، اور یہ بھی ان میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جو منافقین تھے وہ بھی اسی چیز کا مرتکب ہو رہے تھے کہ جن لوگوں پر اللہ کا نازل کردہ قرآن کریم یعنی وہی جن لوگوں کو ناگوار تھی، یہ منافقین ان کو کہتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں، بعض امر میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور یہ خفیہ طور پر کرتے تھے۔ یعنی ظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کرتے تھے، لیکن انہوں نے گٹھ جوڑ اور ساز باز ان شیاطین کے ساتھ کی ہوئی تھی کہ ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض معاملات میں، ظاہر یہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی بعض چیزیں مسلمانوں کی مان رہے ہوں گے، جس طرح یہ نماز، روزہ وغیرہ، انفاق اور اس طرح کی جو امور ہیں حلال حرام کے، یہ ہم تمہارے مان رہے ہوں گے، مسلمانوں کی مان رہے ہوں گے، لیکن بعض امور میں سنطیعکم فی بعض الامر، بعض باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو اس سے جو رویہ ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ان پر موت وارد ہوتی ہے، وہ فوت ہو رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کہ تم نے اس چیز کا اتباع کیا جو اللہ کی ناراضگی اور غصے کا باعث تھی، وکارہوا رضوانہ، تم اللہ کی رضا تم ناگوار تھی تمہیں، تو تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک بڑا توجہ طلب نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، ایک نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، کہ منافقین انکار تو بظاہر اسلام کے کسی حکم کا بھی نہیں کر رہے تھے، نہ تو قرآن کریم کا، نہ صلاۃ کا، نہ انفاق کا، نہ کتاب کا، کسی بھی ایک، اور ایسا بھی قرآن کریم میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی فعل حرام کے ارتکاب پر ضد کر رہے ہوں کہ ہم نے سور کا گوشت کھانا ہے، یا ہم نے شراب پینا ہے، یا ہم نے جوا کھیلنا ہے، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی بظاہر وہ ساری ان باتوں پر عمل پیرا تھے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، جو کچھ کرنے کا، اور بظاہر وہ سب کچھ چھوڑے ہوئے تھے جس کو نہیں کرنا تھا، مومنین جس کو نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر معاملہ کیا تھا؟ کیوں وہ جہنمی تھے؟ کیوں وہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے اعمال ضائع کیوں ہو رہے تھے؟ اگر اس بات کو سمجھ گئے تو یہ تمام جو مسلمان قوم ہے صدیوں سے یہ انہی منافقین کی طرح یہ سب کچھ کر بھی رہی ہے، لیکن ان کے اعمال حقارت ہیں، اور وہ ظلمات سے، وہ ذلت سے اور تفرقہ اور عذاب سے نہیں نکل رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ جو فرمایا کہ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، وہ اس چیز کا اتباع کرتے تھے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی تھی، اللہ کو غصے میں لانے والی تھی، اللہ کے انتقام کا باعث بن رہی تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ کس کا اتباع کر رہے تھے؟ اگر وہ قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوتے تو وہ تو اللہ تعالیٰ شریک کا خود نازل کرتا ہے، اللہ کی آیات کا اتباع کر رہے ہوتے۔ وہ اتباع کر رہے تھے ان یہود و نصارہ کی، مشرکین کی عقائد کا، گھڑی ہوئی باتوں کا، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، بعض امور میں وہ جو قرآن کے خلاف، قرآن سے باہر مذہب تھا، آدمیوں کا گھڑا ہوا، وہ اس کا اتباع کرتے تھے، وہی باتیں پھیلاتے تھے، انہی کو وہی پروپیگنڈا کرتے تھے، وہی لوگوں میں چلاتے تھے، اسی پر وہ خفیہ طور پر اسی پر کاربان تھے، سازشوں کے ذریعے، چوری چھپے، اور پھر یہ اتنے بڑھتے گئے، اس میں اتنے بڑھتے گئے کہ پھر مسجد بنا لی اس اپنے شیطانی مقاصد کے حصول کے لیے، اور پھر یہ اس پر پختہ ہوتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر یہی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث، بما اسخط اللہ، اللہ کو جو ناراض کرنے والا، جو جس چیز کی وہ اتباع کر رہے تھے، وہ لوگوں میں پھیلاتے پھیلاتے یہ احادیث کا ان کو نام دیا، روایات کا، سنت کا، اور پھر وہ اتنی پھیلائی کہ لاکھوں کی تعداد میں پھر ان کو بعد میں 200-250 سال بعد کتابی شکل دے دی گئی، حدیث کی کتابوں کی صورت میں۔ یہ تھی وہ منافقت، اور یہ تھا وہ شجر خبیثہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور وہ آکاس بین کی طرح، امر بین کی طرح وہ اسلام کے شجر طیبہ پر پھین گیا، اور اس نے اس کو خشک کر دیا۔ آج وہ اسلام کہیں بھی نہیں ہے، وہی ساری آکاس بین ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے الحمدللہ اسی لیے جد و جہد کا آغاز کیا ہے کہ ساری جو آکاس بین ہے، یہ جو منافقین کا گھڑا ہوا بنایا ہوا مذہب ہے، اس کی جڑ کاٹیں، اور پھر اس اسلام سے دنیا کو متعارف کرائیں، خود عمل کر کے دکھائیں الحمدللہ رب العالمین کہ وہ اسلام ہے کیا، اور اس کے نتائج اور ثمرات دنیا کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگ پھر سے حق کی طرف آئیں۔
اور اس راستے پر جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اسی وجہ سے اعمال اکارت ہو رہے ہیں، ضائع جا رہے ہیں۔ یہ تو جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو زبان سے تو آج یہ مسلمان بھی پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، بلکہ کلمے میں بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ اسلام کا کلمہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بعد میں انہوں نے خود شامل کیا، یہی منافقین نے، وہ جو شہادت دیتے تھے زبان سے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیونکہ اسلام محمد رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا، تمام انبیاء کے دور میں، اسلام کوئی نئی چیز نہیں کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں آئی ہو اور اس وجہ سے ان کی گواہی دی جائے۔ اسلام کا کلمہ پہلے دن سے تمام انبیاء علیہ السلام میں یہی تھا، لا الہ الا اللہ، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ساری انسانیت کو یہی کلمہ تو سکھایا، تو پھر لیکن وہ جس طرح وہ یہود و نصارہ بن گئے، انہوں نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہی منافقین کے گھڑے ہوئے مذہب میں، جو اپنا آدمیوں کا بنایا ہوئے مذہب ہے، اس میں محمد رسول اللہ کو بھی رب بنا دیا گیا۔ زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی طور پر یہی ہوا کہ اس کی بات ماننے لگ گئے جو انہوں نے جو منافقین نے پھیلائی تھی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کر کے، جبکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین ساری زندگی صرف قرآن کی تباہ کرتے رہے، اور مومن وہی ہے جو قیامت تک جو صرف قرآن کی تباہ کرے، کسی اور چیز کی تباہ نہیں کرنی۔ تو اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو علم ہے۔ اب اللہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ جو اپنی یہ اعلان قسمیں ہیں، جو اقرار ہیں، تو یہ اس کو ایک ڈھال بنائے ہوئے کہ یہ اللہ سے راستے سے روکیں۔ آپ یہاں پر پھر اس چیز پر غور کیجیے گا کہ اگر وہ وہی کا اتباع کر رہے ہوتے تو وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تو نہ ہوتے، وہ صرف قرآن کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ آج کے مسلمانوں کی طرح کچھ فرق نہیں ہے ان میں اور ان منافقین میں کہ وہ بھی انکار نہیں کر رہے تھے قرآن کا، لیکن اتباع بھی نہیں کر رہے تھے، وہ اتباع اسی چیز کا کر رہے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی، اور وہ وہی مذہب تھا جس پر مشرکین یہود و نصارہ کاربند تھے، ان کا اپنا گھڑا ہوا۔ غور کیجیے گا اس پر۔ اور یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر اس روش سے تو ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو۔ اور یہ جب بھی ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اسی کے مطابق حکم کر رہے ہیں، اسی کے مطابق سارے معاملات کا فیصلہ کر رہے ہیں، سارے امور چلا رہے ہیں، تو آؤ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اپنے معاملات طے کراؤ، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ طاغوت کی طرف جاتے تھے کہ جو وحی کے مطابق معاملات نہیں چلا رہے ہوتے، فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، حکم نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ ان کی طرف جاتے تھے۔ تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا تھا، جب ان پر مصیبت آتی تھی تو پھر وہ اپنے اعمال کے نتیجے میں منافقین کے، یعنی وہ اس طرح کی جو غلط حرکات کرتے تھے، اللہ کی احکام کے خلاف جاتے تھے طاغوت کے پاس، تو پھر وہ جب اس کا نتائج بھگتتے تھے، کوئی اس پر مصیبت آتی تھی، نتیجہ کوئی اس جو غلط عمل کا ان کے سامنے آتا تھا، تو پھر وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ہم نے تو یہ، ہمارا ارادہ تو یہ تھا بس احسان کا اور توفیق کا کہ ان کے معاملات جڑے رہیں یا موافقت پیدا ہو کہ احسان اور باہمی آہنگی کے لیے ہم ایسا کر رہے تھے۔ تو یہ ان کا یہی فریب تھا، یہی ان کی منافقت تھی، یہی ان کا دھوکہ تھا جس سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں رہے تھے۔ اور آخر میں تو 3 آیات ہیں اس نشست کی، یہ نشست کافی طویل ہو گئی ہے، لیکن اس کو یہ 2-3 آیات کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا پھر ان پر ان کی
ذنوب کے بدلے ان کی بدعمالی اور گناہوں کے بدلے ان پر پھر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ تم بشر ہو جس طرح اور اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اسی طرح بشر ہو، اور اللہ اپنی مشیت اور اپنے قانون کے مطابق جس کی مغفرت کرنی ہوتی ہے اس کو بھی مغفرت کرتا ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی اللہ وحدہ لا شریک یوں ہی بے مقصد یا بغیر قانون قاعدے کے، بغیر طریقہ کے، ایسا نہیں کہ جس کی چاہی مغفرت کر دی، جس کو چاہا عذاب دے دیا، نہیں، اس نے مغفرت اور عذاب کے لیے پیمانے بنائے ہوئے ہیں جن کی خلاف ورزی وہ خود بھی نہیں کرتا۔ ان پیمانوں کو، ان اقدار کو، ان معیاروں کو قرآن کریم سے جانیے کہ کن کی مغفرت ہوتی ہے اور کن پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور وہ بھی یہی کہتے تھے جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، شفاعت ہو جائے گی، گئے بھی صحیح تو پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو یہ نئی بات نہیں، یہود و نصارہ بھی اسی فریب میں مبتلا تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لیکن ایک تھوڑے دنوں کے لیے۔ تو اللہ رب کریم نے ان کو جو جواب دیا کہ کیا اللہ نے تم سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ اس نے ایسا عہد تو نہیں کہا کہ یہود و نصارہ کو آگ میں نہیں ڈالوں گا، تو کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ لیکن جو آدمی برائی کرے گا اور اس کی خطائیں اس کو گھیر لے گی تو وہی جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں جانے والا کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ اس کو یوں مثال دی کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، ایک دفعہ جہنم میں جانے والا اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ غلط فہمی یہود و نصارہ میں بھی تھی، غلط نگہی اور خود فریبی، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ اور جس طرح اس وقت بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ جن کو ایک خزانے پر بھی اگر ان کو امانت دار بنایا جاتا، خزانہ بھی ان کے حوالے کیا جاتا تو وہ اس کے امین رہتے، اور ایسے بھی تھے کہ ایک دینار کی حد تک بھی وہ بے ایمان تھے کہ ان پر ایک دینار کا بھی اعتبار نہیں ہو سکتا تھا، نہیں کیا جا سکتا تھا، اتنا بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہ اس میں بھی بددیانتی کر جا سکتے ایک دینار پر بھی۔ اور ایسے بھی ایماندار بھی تھے کہ جو پورا خزانہ ان کو امانت دے دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ وہ اس وجہ سے وہ بددیانت جو تھے وہ اس وجہ سے بددیانت تھے، ایک دینار کا بھی ان میں ایک غلط فہمی تھی کہ ہمیں تو یہ جو امیجین ہیں، یہ جو غیر یہودی ہیں، ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کریں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہمارے اوپر۔ وہ اللہ پر جھوٹ کرتے تھے اور وہ اس کو جانتے بوجھتے تھے۔ آج بالکل وہی معاملہ مسلمانوں میں بھی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو آخری نبی کی امت ہیں اور بہت برتر ہیں، اور اس طرح کی غلط فہمیوں میں ہیں۔ اور یہ جو طاغوت ہے دنیا کا، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ اس طرح جو پسماندہ اور کچلی ہوئی محروم اقوام ہیں ان پر حملے کرتے ہیں، جنگیں چھیڑتے ہیں، وہاں پر تباہیاں پھیلاتے ہیں، وہاں پر ہرس و نسل کو برباد کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ اپنی قوت کے نشے میں، اپنے تکبر میں، یہ اپنے آپ کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں محسوس کرتے۔ وہ ان کا ایک شہری مارا جائے تو اس کے لیے وہ قیامت برپا کر دیتے ہیں، اور جو پسماندہ اور جاہل اور جو مظلوم اور مجبور قومیں ہیں، جو کچلے ہوئے قومیں ہیں، ان کے وہ دسیوں ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھتا نہیں، کیونکہ وہی جو دنیا کے آقا ہیں، وہی سارا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ بقایا تو سارے لوگ عباد الطاغوت ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ تو یہ جو عالمی طاغوت ہیں، جو معذنا رب بنے بیٹھے ہیں، الہ بنے بیٹھے ہیں، معبود بنے بیٹھے ہیں، ان کا احتساب کون کر سکتا ہے سوائے مومنین کے؟ ان کا احتساب صرف مومنین کر سکتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے ہوں، ورنہ بقایا سب ان کے عباد ہیں، سب عباد الطاغوت ہیں۔ آج کی جو نشست تھی اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے ان میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 202 سے لے کر 5 تک، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک، سورۃ العلق آیت نمبر 9-10، سورۃ الحج آیت نمبر 72، سورۃ الشعراء آیت نمبر 116، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 24، سورۃ الاعراف
الأعراف آیت نمبر 88، سورۃ النمل آیت نمبر 48 49، سورۃ الانفال آیت نمبر 30، سورۃ المومن آیت نمبر 5، سورۃ الانعام آیت نمبر 123 124، سورۃ ہود آیت نمبر 12، سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 44، سورۃ نوح آیت نمبر 21 سے 23، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 32، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، سورۃ الزمر آیت نمبر 45، سورۃ المومن آیت نمبر 12، سورۃ الصافات آیت نمبر 35 36، سورۃ صاد آیت نمبر 5 6، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46، سورۃ شورا آیت نمبر 13، سورۃ النحل آیت نمبر 98 تا 100، سورۃ محمد آیت نمبر 26 سے 28، سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 سے 3، سورۃ النساء آیت نمبر 62، سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 81، اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 75۔ یہ اگلی نشستوں میں بھی یہ موضوع جاری رہے گا، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔